ماں ملوث ہے، ماں تو گھر بیٹھی ہے، اس کا تو قصور نہیں تھا، معاملہ گھر تک کیسے چلا گیا؟ فرمایا یہی تو مسئلہ سمجھانا ہے، مصطفیٰ سے پنگے نہ لینا وگرنہ گھر تک کے پردے پھاڑ دوں گا تمہارے۔ واہ جیو بات سمجھ آئیے؟ چسکے لین دیو بغیر تو دین نال کھلواڑ کر دیو۔ جو دین کے ساتھ مذاق کرتا ہے، کھلواڑ کرتا ہے، وہ تباہی کے لیے تیار ہو جائے، بربادی کے لیے تیار ہو جائے، اس کا کوئی راستہ نہیں ہے بچنے کا۔ بس موج کر لو، کتنی کرو گے؟ 1 مہینہ 2 مہینے، سال 2 سال 5 سال، بالآخر میرے رب نے جب ڈور کھینچنی ہے نا، پیچھے بچنا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو دنیا کی حرام توپیاں کرتے ہو، معاملہ اس کے برابر نہ سمجھو۔ ذات مصطفیٰ بڑا حساس معاملہ ہے۔ جس نے بھی ذات رسول میں ہاتھ ڈالا، یہاں عزت رسول میں، خدا کی قسم جس نے عزت رسول میں ہاتھ ڈالا، مجھے اللہ کی قسم ہے میرے رب نے اس کی عزت کو قائم نہیں رہنے دی۔ اللہ، میں کشمیر میں اللہ کے ولی کا مزار ہے، کملا بادشاہ، شاید کچھ حضرات آپ سے جانتے ہوں، یہ بالکل بارڈر پہ ہے۔ جب آپ کوٹری آزاد کشمیر کراس کرتے ہیں، آگے نکیال سیکٹر آتا ہے، اس سے بھی آگے جناب بالکل بارڈر پہ، جہاں ادھر انڈین فوج ہے، ادھر پاکستانی فوج ہے، وہاں جناب والا اس اللہ کے ولی کا مزار ہے، کملا بادشاہ، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ وہاں 2 دفعہ میں نے خطاب کیا ہے۔ ادھر سے جو جموں کشمیر کا علاقہ ہے جو انڈیا کے قبضے میں ہے، ادھر سے وہ مسلمان پہاڑ پہ بیٹھ کے بیان سن رہے ہیں، ادھر سے یہ بیان، بڑا عجیب ایک لطف آتا ہے جی۔ تو ادھر سے پاکستان کی فوج کھڑی ہے، ادھر سے انڈین فوج کھڑی ہے، میں کہا سارے سنو ہے جی جگت تو پھر انجی ایسا چنگے بھک دیا نا۔ تو سامع نزید شام، وہاں پہ مجھے ایک بزرگ نے بتایا، بلکہ خود اس نسل سے مجھے بندہ ملا جن کے میں بات کرنے لگا ہوں، اس نسل میں اس نے کہا جی ہمارے ایک بڑا تھا، جب یہ نکیال شہر میں بزرگ مدفون تھے تو 36 سال کے بعد یہ بار بار اپنی بیٹی کو خواب میں آئے کہ مجھے یہاں سے موڑا شریف وہاں شفٹ کریں۔ ایک تو وہ بڑا موڑا ہے نا جہاں حضرت قاسم موڑوی رحمت اللہ علیہ مزار مری میں، یہ موڑا ادھر نکیال سیکٹر میں، وہاں میری میت کو وہاں شفٹ کرو۔ تو وہاں شفٹ کیا گیا، تو جب آپ کی میت کو نکالا گیا نا قبر سے، تو آپ کے ناخن بھی بڑے ہوئے تھے اور بال بھی بڑے ہوئے تھے۔ تو نائی کو بلوایا گیا ناخن کٹوانے کے لیے، اس نے آزمائش کے طور پہ، اللہ کے ولیوں پر آزمائش کبھی نہ کیا کرو، برباد ہو جاؤ گے۔ اس نے آزمائش کے طور پہ کچے ناخن پہ یوں جناب والا بلیڈ مارا، تو وہاں سے خون پھوٹ پڑا۔ اس کی نسلوں کے اندر اللہ نے کوڑ کا مرض رکھ دیا۔ پھر کوٹلی والے جو بڑے حضرت صاحب تھے، حضرت کے والا پیر صادق رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس وہ سارے خاندان والے اکٹھے ہو کے گئے جی کہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے، 4تھی نسل چل رہی ہے، تو ہمیں تو نہ کوئی رشتہ دیتا ہے نہ لیتا ہے، ہمارے یہ معاملات ہیں، مہربانی کریں کوئی راستہ نکالیں۔ انہوں نے فرمایا جتنے آپ کے خاندان کے افراد ہیں سارے اکٹھے ہو کے اس بزرگ کے مزار پہ جاؤ، وہاں خیرات کرو اور اس بزرگ سے جا کے معافی مانگو۔ اس نے خود مجھے بتایا کہ جی اب تقریباً 8 سال ہو گئے، اس کے بعد یہ معاملہ ہمارے خاندان سے ختم ہو گیا۔ ایک ولی نال پنگا ایڈا مہنگا پہ ویندا تے ذات رسول نال پنگے ذات رسول نال پنگا نہ کرنا، وگرنہ اللہ انج تے ڈنگا پیسی نا یار پاس فارغ ہو۔ اللہ اللہ سبحان۔ تو سامع نزید شام، بلکہ سیدی اعلیٰ حضرت نے اس مقام پہ امام المتکلمین حضرت تقی علی خان رحمت اللہ علیہ جو اعلیٰ حضرت کے والد تھے، ان کی سرور القلوب کا حوالہ دیا، فرمایا مصطفیٰ کریم کی شان تو جدا گانا ہے،
مصطفیٰ پہ اعتراض کفار نے کیا، جواب رب نے دیا، لیکن یہاں معاملہ اور ہے۔ کہا کیسے؟ کہا یہاں تو مصطفیٰ کے حرم پہ بات ہوئی، حضرت عائشہ صدیقہ پہ کفار نے تانا زنی کی، تو جواب رب نے سورہ نور میں دی۔ میں یہاں تو معاملہ اتنا آسان، سیدنا صدیق اکبر فرمایا انہوں نے رب کے راستے میں مال دیا، تو مشرکین مکہ نے کہا کہ یہ جو غلاموں کو آزاد کرواتے ہیں نا، کسی کا احسان ہوگا، اس احسان کا بدلہ چکا رہے ہیں۔ فرمایا صدیق اکبر کے مال پہ، ذات پہ نہیں، مال پہ مشرکین مکہ نے اعتراض اٹھایا، تو جواب رب نے دیا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے صدیق کی طہارت کا عالم کیا ہوگا، جس صدیق کے مال کی طہارت خود خدا بیان کرے۔ کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو سامعین عزیز شام، بات بہت طویل ہو گئی ہے، مضمون اور بھی تھا میرا، اور کافی لمبا مضمون ہے، لیکن بات بہت طویل ہوگی، میں اسے بھی اکتفا کروں گا۔ ہائے ہائے، تو اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول کرے، پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو گفتگو کریں گے۔ باقی اب یہ فرمائش ہے تو فرمائش ہوں، بس کرو میں تھک گیا۔ بابا فرید کا واقعہ انہوں نے فرمائش کی ہے، تو انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو حاضری دیں گے انشاءاللہ، وہ بھی آپ کو سنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ علامہ عمران صاحب جی میاں صاحب دا کلام کے مطلب جڑے اگے میں کلام پڑھیں اوپر راجہ صاحب جیسا حضور شفقت جی بابا فرید الدین مالک شفقت توجہ کوئی نہیں۔ اصل مسئلہ ہے کہ میں اتفاق کر سا ہوں، میں فرمائشیں تو شروع ہو گیا، فرمائشیں توڑی میں وچ پا دیتی ہیں، اس ویلے بول کے ہوا تو میں فرمائش توڑی پوری کر چھوڑا ہوں، چونکہ کم تو ختم ہو گیا انشاءاللہ۔ پھر وہ اصل وجہ پتہ کیے ہوئے، بندہ جس وقت پورے موشن نہیں چوندہ نا، اس ویلے کچھ رنگ ہو رہا جلدر موشن چھوٹ دیا تو ہون جڑانا میں موشن تو آگیا باہر، اس واسطے اتھی میں کہنے ہیں سنو اللہ تعالیٰ توڑی میری حاضری قبول کرے، اللہ تعالیٰ توڑا آمنہ قبول کرے، عقیدت نال تا محبت نال کھلو کے ادب نال حضور دی بارگاہ سلام پڑھو۔ کوئی بندہ بغیر